جو لوگ ریٹائرمنٹ یعنی کہ لیٹ کام کرتے رہتے ہیں 60 سے اوپر، وہ ریٹائرمنٹ کے کچھ ہی سالوں میں مر جاتے ہیں. کہ یہ بڑی بڑی کارپوریشنز جون سی ہیں، ان کے لیے تو یہ فائدہ مند ہے کہ آپ زیادہ دیر تک کام کرتے رہیں، تاکہ آپ زیادہ دیر تک کام کریں گے تو اپنی پینشن فنڈ میں کنٹریبیوٹ زیادہ کرتے رہیں گے، لیکن اس کو انجوائے کر کے یعنی کہ پینشن لینے کے لیے آپ کے پاس ٹائم کم رہ جائے گا. ڈیڈلی کمپٹیشن، آج کل جو کمپٹیشن ہے وہ ڈیڈلی کمپٹیشن ہے، اور وہ اتنا انٹرنیٹ کی سپیڈ جیسے تیز ہے نا، ہر چیز کی تیز ہے، اسی طرح کمپٹیشن بھی بہت فاسٹ ہے. اور یہ ہائیلی پروڈکٹیو، ہائیلی ایفیشینٹ جو ورک پلیسز ہیں ورلڈ وائڈ کہتے ہیں، یہ پریشر کوکر ہیں. 30 سے 40 میں آپ نے خوب کما لینا ہے، کیونکہ یہ موسٹ پروڈکٹیو، موسٹ انوویٹیو، موسٹ کریٹیو، موسٹ انرجیٹک ایئرز ہیں آپ کے. اس کے بعد اب آہستہ آہستہ پیک کرنا شروع کریں. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، میں نے ریٹائرمنٹ کے اوپر بھی کچھ ویڈیوز بنائی، تو میرے کچھ لوگ کلائنٹس اور کچھ کمنٹس بھی آتے رہے کہ جی آپ کے نزدیک ریٹائرمنٹ کی بہترین ایج کیا ہے. میں نے تو بڑی جلدی لیٹ 40s میں لے لی تھی، لیکن لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آئیڈیل ایج کیا ہے. تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ بتا دوں کہ ویسے تو میں 1-on-1 بیسس کے اوپر، یہ ایسا سوال تو نہیں ہے کہ سب کے لیے آئیڈیل ایج ایک نہیں ہوتی. ہاں، اگر آپ ایک ہی عمر کے ہیں، اگر آپ سارے کے سارے مجھ سے 20 سال کے بچے ایک سوال پوچھیں کہ جی آئیڈیل ایج کیا ہونی چاہیے، پھر تو میرا جواب بڑا آسان ہے کہ جی آپ کو 45-50 سے پہلے ریٹائر ہو جانا چاہیے، اس سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے. لیکن آپ مجھے نہیں پتا آڈینس کی عمر کیا ہے. اور اگر صاف ذرا اگر ایک شخص ہے جو کہ آلریڈی 40 کا ہو چکا ہے، اور اس کو میں کہوں کہ آپ کو 45 میں ریٹائر ہونا ہے اور ابھی اس نے تیاری بھی نہیں کی ہوئی، تو اس کے لیے شاید وہ کیس فرق ہو جائے گا. اس لیے مشکل ہوتا ہے ایسے سوالوں کا. یہ باتیں تو ایک میٹنگ میں ہی کی جا سکتی ہیں، کسی کے فائنینشیل کرنٹ پوزیشن دیکھنے کے بعد، اور اس کے فائنینشیل اس کے لائبلٹیز دیکھنے کے بعد، اس کو کتنے چاہیے اور کتنی سیونگ چاہیے، اس کو کتنے اور سال لگیں گے. لیکن جنرلی اسپیکنگ اگر آپ ایک ہی شروع میں مجھ سے پوچھیں ایک ہی عمر کے بچے، تو پھر میں آپ کو جواب دینا آسان ہو جاتا ہے. میں نے ریٹائرمنٹ جلدی کیوں لے لی؟ دیکھیں، اس لیے کہتے ہیں کہ میں اکثر کا لوگوں سے کہتا ہوں بیٹا خوب پڑھنے کی عادت، ریڈنگ کی عادت ڈالیں. الحمدللہ مجھے بہت اچھی ریڈنگ کی عادت تھی، اور آپ کو شاید کچھ لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ میں نے بیسک بیک گراؤنڈ میری اکنامکس میں تھی، لیکن میری بہت زیادہ کوالیفیکیشن ہیومن ریسورس کے اندر بھی ہے، جسے آج کل آپ ہیومن کیپٹل کہتے ہیں. ان کی HR کنسلٹنسی کا کام میں نے بہت زیادہ کیا ہے، بہت بڑی لارج لوکل آرگنائزیشنز اور ملٹی نیشنلز اور میجر باہر کی کمپنیوں کے لیے بھی. اور میں پبلک سیکٹر یعنی کہ جو آپ کا پبلک سیکٹر ہے، اس کے لیے بھی نیشنل انٹرنیشنل HR کی ریفارمز پروجیکٹ کا حصہ رہ چکا ہوں. تو میرے اس کیریئر کے اندر میں نے بہت سی اسٹڈیز دیکھی جو میری نظروں سے گزری. مثلاً میں ایک اسٹڈی کا آپ کو حوالہ دیتا ہوں. کہتے ہیں نا، زندگی میں آپ جو پڑھتے ہیں وہی آپ کے بلیف بن جاتے ہیں. تو آپ جس طرح کے لوگوں سے اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ بھی آپ کی اثرات، آپ کی سوچ کے اوپر اثر آتا ہے. اب میرے کیونکہ یہ پروفیشن تھا، مجھے پڑھنے کا، لکھنے کا، لوگوں سے اس طرح کے ملنے کا شوق تھا، تو میرے پاس وہ اسٹڈیز آئیں. پینشن فنڈ جو ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے باہر کی بڑی بڑی کمپنیوں کے اندر پینشن فنڈ ہوتے ہیں. تو لارج کارپوریشن، مثلاً بوئنگ ہے، بوئنگ کارپوریشن، لاک ہیڈ مارٹن بہت بڑی کمپنی ہے، AT&T ہے، لیوسنٹ ٹیکنالوجیز ہیں، فورڈ موٹرز ہیں. ان کے جو پینشن فنڈ تھے، تو ایک پتہ چلا کہ جی کئی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، ان کے جو پینشن فنڈ ہے یہ اوور فنڈڈ ہیں، یعنی کہ زیادہ پیسے آ گئے ہیں فنڈ کے اندر، بیکاز بہت سارے جو لیٹ ریٹائریز ہوتے ہیں، جو کہ زیادہ عمر تک کام کرتے رہتے ہیں، اور وہ یعنی کہ 60 یعنی کہ وہ فرض کریں 65 66 60 سے اوپر کام کرتے رہتے ہیں، وہ ریٹائرمنٹ کے سال 2 سال بعد ہی مر جاتے ہیں. اور اس طرح وہ جو ریٹائرمنٹ کے لیے پیسے انہوں نے اکٹھے کیے ہوتے ہیں، وہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں، یا وہ فنڈ کے اندر ہی پڑے رہ جاتے ہیں، وہ یوٹیلائز نہیں ہوتے. تو انہوں نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ ہمارے پینشن فنڈ، یہ جو بڑی کمپنی ہیں، انہوں نے ایک اسٹڈی کروائی کہ جو ہمارے پینشن فنڈ ہیں یہ یوز نہیں ہوتے، پینشن فنڈ بڑھتا چلا جا رہا ہے. پتہ اس کی وجہ یہ چلی کہ جو لوگ ریٹائرمنٹ
یعنی کہ لیٹ کام کرتے رہتے ہیں 60 سے اوپر، وہ ریٹائرمنٹ کے کچھ ہی سالوں میں مر جاتے ہیں اور وہ اپنی پینشن کو یوٹیلائز نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے پینشن کا فنڈ بڑھتا چلا جا رہا ہے، یعنی کہ ان یوزڈ فنڈ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ان کو اپنا فیئر شیئر جون سا ہے، جو انہوں نے اپنی ساری زندگی پیسے بچائے ہوتے ہیں، وہ بیچارے کو پینشن منی سے یوز کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا اور ان کی ڈیتھ ہو جائے۔ اب یہ بہت بڑی سٹڈی جو ہے جو میں نے آپ کو بتا دی۔ اچھا، اب اس سٹڈی میں انہوں نے جب سٹڈی کی یہ اس چیز کے لیے، تو پتہ یہ چلا کہ جو لوگ 50 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتے ہیں ان کی ایوریج ایج امریکہ میں 86 ایئرس تھی، یعنی کہ جو 50 سال میں ریٹائر ہوا وہ 86 سال کی عمر میں اس کی ایوریج ایج ہے، یعنی کہ وہ جو اس نے پینشن میں کنٹریبیوٹ کیا ہے وہ اپنی پینشن 36 سال تک لیتا رہے گا، ہے نا مزے کی بات، 36 سال تک آپ پینشن لیں گے۔ اسی سٹڈی میں یہ پتہ چلا کہ جو 55 سال کی عمر میں لوگ ریٹائر ہوتے ہیں ان کی ایوریج ایج 83 ہے، یعنی کہ وہ 55 میں ریٹائر ہوئے اور وہ 83 میں تک وہ ایوریج ایج ان کی 83 ہو گئی، یعنی کہ وہ کتنے سال استعمال کریں گے اپنی اس فنڈ کو؟ تقریباً 28 سال کے قریب۔ پھر ان کے انہوں نے ساری کی ساری سٹڈی، میں اس کا صرف آپ کو شارٹر ورژن بتا رہا ہوں، انہوں نے 50 سے لے کے 65 سال تک ساری سٹڈی کی۔ میں آپ کو صرف ہر سال نہیں بتا رہا، صرف 50 بتایا، 55 بتایا، اب 60 بتانے لگا۔ جو لوگ 60 سال تک کام کرتے ہیں، یعنی کہ 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتے ہیں، ان کی ایوریج ایج 76.8 سال تھی، ایوریج عمر، یعنی کہ وہ ریٹائرمنٹ کے 60 سال میں جو ریٹائر ہوں گے وہ اپنا پینشن فنڈ 16.8 سال استعمال کریں گے، یعنی کہ کہاں پہ 36 سال تھے 50 میں اور کہاں پہ 16 سال رہ گئے۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ 65 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ لیتے ہیں، سرپرائزنگلی یہ پتہ چلا کہ ان کی ایوریج ایج 66.8 ایئرز، یعنی کہ تقریباً 67 ایئرز کی ایوریج ایج ہے، یعنی کہ وہ اپنی پینشن فنڈ صرف 2 سال استعمال کریں گے۔ تو یہ اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ بڑی بڑی کارپوریشنز جون سی ہیں، ان کے لیے تو یہ فائدہ مند ہے کہ آپ زیادہ دیر تک کام کرتے رہیں، تاکہ آپ زیادہ دیر تک کام کریں گے تو اپنی پینشن فنڈ میں کنٹریبیوٹ زیادہ کرتے رہیں گے، لیکن اس کو انجوائے کر کے، یعنی کہ پینشن لینے کے لیے آپ کے پاس ٹائم کم رہ جائے گا۔ تو یہ تو ان کو سوٹ کرتا تھا۔ اب یہ سٹڈیز کیونکہ ایسی تھیں، اس لیے یہ کافی حد تک سٹڈیز چھپائی گئیں، اور یہ سٹڈیز اب آپ کو اویلیبل کہیں نہ کہیں نیٹ سے مل جائیں گے۔ اب یہ جب آپ سٹڈیز دیکھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ آئیڈیل ایج اس سٹڈی کے حوالے سے، اگر امریکہ میں 86 ہے تو چلیں پاکستان میں 80 ہو جائے گی، لیکن آئیڈیل ایج ریٹائرمنٹ کی 50 سال ہے۔ اگر جو میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا کہ 50 سال میں جو ریٹائرمنٹ لیتے ہیں ان کی ایج 86، یعنی کہ ایوریج ایج 36 ایئرز میں انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس یہ ڈیٹا ہو اور آپ اسی کی بیس سے فیصلہ کرنا چاہیں تو پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ میکسیمم آپ کے پاس ٹائم 55، لیکن جلدی سے جلدی اگر آپ 50 میں پہلے سے اگر آپ نے پلاننگ کی ہوئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ 20 سال کی عمر میں کیریئر میں گھستے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آئی ہیو 30 ایئرز اور آپ 30 ایئرز کے اندر پلاننگ کریں، تو آپ کو 55 میں ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے۔ اب اس کی وجوہات کیا ہیں وہ ہم کسی اور پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ صاف ذرا ہے، جب آپ یہ جو کہتے ہیں نا جو انوویشن ہے، یہ جو ٹیکنالوجی ہے، فاسٹ پیس لائف ہے، اور زندگی میں آگے مقابلے بازی ہے اور آگے سے آگے بڑھنا ہے اور ایک دوسرے سے کمپٹیشن، یہ بڑا ایک کیا کہتے ہیں ڈیڈلی کمپٹیشن۔ آج کل جو کمپٹیشن ہے وہ ڈیڈلی کمپٹیشن ہے، اور وہ اتنا انٹرنیٹ کی سپیڈ جیسے تیز ہے نا، ہر چیز کی تیز ہے، اسی طرح کمپٹیشن بھی بہت فاسٹ ہے۔ اور یہ ہائیلی پروڈکٹیو، ہائیلی ایفیشینٹ جو ورک پلیسز ہیں ورلڈ وائڈ، کہتے ہیں یہ پریشر کوکر ہیں،
اتنا زیادہ سٹریس ہے، میری بات لوگ سمجھتے ہوں گے جو کارپوریشنز میں کام کرتے ہیں، ویکنڈ پہ بھی کام کر رہے ہیں، رات کو 9 بجے گھر آ رہے ہیں، وہ آپ کو پیسے دیتے ہیں، وہ آپ کو نچوڑ لیتے ہیں، آپ کے پاس آپ کی سول ہی نہیں رہتی، آپ بس ایک باڈی ہے جس کو وہ پورا نچوڑنے کے بعد 60-65 میں باہر پھینک دیتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ریٹائرمنٹ کے لیے آپ کو کچھ پینشن دے دیں گے، گریجوٹی دے دیتے ہیں، لیکن وہ آپ کو ٹوٹلی اس پریشر کوکر میں ڈالی رکھتے ہیں، جتنا پریشر ہوتا ہے، آپ جتنی مرضی پرفارمنس، آپ میرے خیال سیلز کے لوگ میری بات کو بڑا اچھی طرح سے سمجھ لیں گے، آپ جتنے مرضی آپ کو ہر سال ٹارگٹ وہ دیے جاتے ہیں جو کہ 10% کے بھی اچیو نہیں ہوتے، اور آپ پریشر میں رہتے ہیں، اور اگلے سال اور ٹارگٹ بڑھا دیے جاتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے، یہ IMF بھی وہی کرتا ہے نا، ورلڈ بینک، یہ جو آپ کو FBR کو ٹارگٹ دیتا ہے، وہ کبھی پورے نہیں ہوتے، اور آپ احساس کمتری میں ہی رہتے ہیں، انڈر پریشر ہی رہتے ہیں کہ یار مجھے بس کمپنی نے بڑا احسان کر دیا کہ میرا جو کو ٹارگٹ نہیں ہے پورے ہو رہے۔ اب ان کے بعد جواز مل گیا کہ آپ کو بہت اچھی تنخواہ نہ دی جائے، بس تھوڑا بہت آپ کی خوشی کے لیے کہا، اور آپ کو پھر ڈال دیا، اچھا اگلے سال تم نے اب ٹارگٹ پورا کرنا ہے، آپ بس ساری زندگی اسی میں گزار دی۔ یہ تو پریشر کوکر ہے۔ اب یہ جو پریشر کوکر ہے، اس کے اندر اب آپ سوچیں لوگوں میں سٹریس کا لیول کتنا زیادہ ہے اور کتنی بیماریاں ہیں۔ جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو آپ کو کیریئر اپنا پلان کرنا چاہیے، فائنینشیل میٹرز کو پلان کرنا چاہیے، تاکہ آپ کمفرٹیبلی 55 کی عمر میں میکسیمم اور آئیڈلی 50 کی عمر میں ریٹائرمنٹ لے سکیں، تاکہ آپ کے پاس ایک لانگ لینتھی ہیپی لیجر ٹائم مل جائے ڈیتھ سے پہلے اور ریٹائرمنٹ کے بعد، جس میں آپ یعنی کہ وہ کام کر سکیں جس پہ میں نے ویڈیوز بھی کافی بنائی ہیں، وہ کام کر سکیں جو آپ پہلے نہیں کر پائے، تاکہ آپ اپنی مرضی کے کام کر سکیں، اپنی مرضی سے زندگی جی سکیں، اپنی کوئی اسپریچولی اپنے آپ کو گرو کر سکیں، کوئی مینٹلی، کوئی ایموشنلی، کوئی سوشلی آپ کام کر سکیں، اور اپنی ٹرمز پہ کام کر سکیں۔ اگر آپ یہ پریشر کوکر ہائی سپیڈ جو ایک بیٹل گراؤنڈ ہے آج کل کے کارپوریشنز، اگر آپ 55 سے زیادہ اس پہ کام کرتے ہیں اور 65 سال تک ادھر ہی بیٹھے رہتے ہیں، تو آپ کے پاس کہتے ہیں کہ صرف جو ریسرچ ہے وہ کہتے ہیں 18 مہینے کہ آپ کے پاس ایوریج ایج ہے جس پہ آپ کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ آگے اللہ زندگی موت اللہ دینے والا ہے، لیکن اسٹڈی صاحب ذرا آپ کو کچھ بتا رہی ہے۔ تو بہت زیادہ آپ اس پریشر کوکر میں، آپ کو پتہ نہ چاہیے ساری زندگی آدمی اتنا سٹریس نہیں لے سکتا۔ ہاں زندگی کے جوانی کے سالوں میں 4 سال 5 سال آپ نے کوئی پروجیکٹ اٹھا لیا، بہت میں نے بھی زندگی میں ایسے پروجیکٹس کیے ہیں جس پہ مجھے بہت زیادہ میں نے سٹریس میں گزارا ہے، لیکن وہ آپ کچھ سالوں کے لیے کر سکتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ قیمت ہے، میں اس قیمت کو چکا دوں گا، 4-5 سال مجھے دھکے کھا لینے دو، میرا یہ ٹارگٹ ہے، میں پورا کر لوں۔ لیکن ساری زندگی آپ یہ پریشر کوکر کی لائف نہیں گزار سکتے۔ کہتے ہیں کہ جو سب سے زندگی کے گولڈن سال ہوتے ہیں نا، جو آپ کے آئیڈیل لائف کے سال ہوتے ہیں، جس میں موسٹ پروڈکٹیو اور انوویٹو سال ہوتے ہیں، اب یہ اسٹڈی یہ بھی بتاتی ہے، وہ آپ کے 32 سال کی قریب کے 10 سال ہیں، یعنی کہ 32 سے 40، 32 سے یا 30 سے 40، 10 سال جو اگر آپ نے کرنے زندگی کے موسٹ پروڈکٹیو ایئرز، موسٹ انوویٹیو ایئرز، موسٹ کریٹیو ایئرز، سب سے زیادہ کمانے کے سال وہ ہوتے ہیں، یہ بھی ریسرچ بتاتی ہے۔ تو اپنا کیریئر پلان کریں ان 10 سالوں کے ارد گرد۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے بہت محنت کرنی ہے، آپ نے 30 سے 40 سال کے اندر سے پہلے جو ترقی کرنی ہے اور جو سب کچھ کرنا ہے، وہ رگڑا کھانا ہے، وہ کھا لیں۔ 30 سے 40 میں آپ نے خوب کما لینا ہے، کیونکہ یہ موسٹ پروڈکٹیو، موسٹ انوویٹیو، موسٹ کریٹیو، موسٹ انرجیٹک ایئرز ہیں آپ کے۔ اس کے بعد اب آہستہ آہستہ پیک کرنا شروع کریں، اور 50 سال میں کوشش کریں کہ آپ ریٹائرمنٹ لے سکیں، اور بڑی وائزلی اور افیکٹولی اپنی ریٹائرمنٹ کو پلان کریں۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں جو بندہ جس کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایکسٹینشنیں ملتی رہتی ہیں، اس کو ہم مبارکیں دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ ریسرچ کچھ اور بتاتی ہے کہ وہ مبارک کے قابل نہیں، وہ بیچارے ہیں۔ اس میں کوئی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک آدمی مجبور ہے کہ اس کو اس عمر میں بھی کمانا پڑ رہا ہے۔ اس کو تو چاہیے تھا کہ اچھی زندگی گزارے، ایک اچھی زندگی پلان کرے، تو بجائے اس کے کہ آپ کو بھی اس عمر میں جا کے وہ پریشانیاں لگیں، اور آپ بعد میں احساس ہو کہ یار میں نے زندگی میں کیا کیا، میں کام کرتا اس کے بعد جب میں نے کام چھوڑا 2 سال میں اللہ کو پیارا ہو گیا، اور میں کیا کچھ نہیں کر پایا، کتنے میں نے ایونٹس مس کیے، کتنی میں نے
اللہ کے ساتھ کنیکشن مس کیے، کتنے میں نے تعلقات مس کیے، کتنی میں نے اپنی ڈیولپمنٹ کو مس کیا. تو بعد جو ریگریٹ ہے اس سے بچنے کے لیے میرا خیال ہے یہ آپ یاد رکھیں کہ جی آئیڈیلی 50 میکسیمم 55 اس سے زیادہ کام نہ کریں، لیکن آپ کو 20 سال کی عمر سے ہی یہ پلان کر لینا چاہیے کہ آپ نے اپنی زندگی کو کیسے کما کے کون سے مائل سٹونز پورے کرنے ہیں تاکہ آپ افیکٹولی 50 اور 55 کے درمیان ریٹائر ہو سکیں میکسیمم. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کہ صرف کیا انفلوئنسر نہیں ہوں، میں ایک پروفیشنل ہوں. مجھے ان باتوں کا پتہ ہے. میں اگر کوئی آپ سے بات کرتا ہوں تو اس کے پیچھے اسٹڈیز ہوتی ہیں، ریسرچز ہوتی ہیں، اور نہ صرف یہ ایکسپیرینسز ہوتا ہے یعنی کہ اوور دا پیریڈ آف 30 ایئرس آف مائی کریئر وہ چیزیں اکٹھی ہوئی ہوتی ہیں. بعض وہ چیزیں یاد بھی نہیں ہوتی کہ کون سی چیز تھی، لیکن دماغ میں وہ بلیفس بنے ہوتے ہیں. تو میں اس کی بیس پہ بات کر رہا ہوتا ہوں، میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوتا. تو آپ ویڈیو کے بارے میں کوئی آپ کا کمنٹ ہو، کچھ آپ نے پوچھنا ہو تو ضرور دیکھیے گا. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر.